بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے ہی سلطنت ہے اور اسی کے لیے ہی حمد ہے۔ وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور وہ خود زندہ ہے جس کے لیے کبھی فنا نہیں۔ اس کے قبضے میں خیر و خوبی ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ انبیاء کا ذکر کرنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ انبیاء کے ذکر کرنے سے اور سننے سے دل روشن اور منور ہوتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ رب تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایوب علیہ السلام کے قصے کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ خداوندہ، بیماری تو میرے پیچھے لگ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے کہیں بڑھ کر ہے، مجھ پر ترس کھا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ اللہ نے فرمایا تو ہم نے ان کا جو کچھ دکھ درد تھا دفع کر دیا اور انہیں ان کے لڑکے بالے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی محض اپنی خاص مہربانی سے اور عبادت کرنے والوں کی عبرت کے واسطے عطا کر دیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک نبی تھے، بے حد عبادت گزار کہ آپ کی عبادت اور شکر گزاری پر فرشتے بھی تعجب کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر نعمت آپ علیہ السلام کو عطا کر رکھی تھی۔ 500 جوڑے بیل کے، بکریاں، اونٹ، گھوڑے، خچر بھی بکثرت تھے۔ 400 چرواہے، غلام اور نوکر چاکر تھے۔ بے حساب باغات اور کھیت تھے۔ آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی افراہیم کی بیٹی تھی، ان کا نام رحیمہ تھا۔ ان سے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک عرصہ تک اسی عیش و آرام میں رہے، مگر ہر وقت عبادت اور شکر گزاری میں مشغول رہتے۔ اب آپ علیہ السلام کا امتحان شروع ہوا۔ سب کچھ برباد ہو گیا، جانور، مویشی، کھیت باغات سب تباہ ہو گئے، اولاد بھی مر گئی، مگر آپ علیہ السلام پھر بھی شکر گزاری اور عبادت میں مشغول رہتے۔ اللہ رے امتحان۔ آپ علیہ السلام کو بیماری نے آ لیا، بیماری بھی ایسی کہ پورا جسم پھوڑے پھنسیوں سے بھر گیا اور پھر اس میں کیڑے پڑ گئے۔ آپ علیہ السلام کے جسم کی تمام کھال کیڑے کھا چکے تھے، اور اب آپ علیہ السلام ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گئے تھے، اور آپ علیہ السلام کے زخموں سے پانی پی فرشتہ آپ علیہ السلام کی بیوی لوگوں کے گھروں میں کام کر کے کھانا لاتی اور آپ علیہ السلام کی دیکھ بھال کرتی، آپ علیہ السلام کے نیچے راکھ ڈالتی تاکہ زخموں سے پانی رس کر اس میں جذب ہو جائے۔ لوگ آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور آپ سے نفرت کرتے۔ لوگوں کی باتوں سے پریشان ہو کر آپ علیہ السلام اپنا شہر چھوڑ کر دور ایک جھونپڑی میں رہنے لگے۔ جہاں تک اپنی ذات کی تکلیف تھی، اللہ کے برگزیدہ نبی صبر شکر کرتے رہے اور اللہ رب تعالیٰ سے نہ تو شکوہ کیا اور نہ عبادات میں کمی آئی، مگر اب بات آپ علیہ السلام کی بیماری سے آگے جا چکی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی جو لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے کھانے کو لاتی اور حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کرتی، ان کو کچھ شیطان صفت لوگوں نے ورگلانا شروع کر دیا اور حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی آپ علیہ السلام کی بیوی کے خلاف شک میں مبتلا کیا۔ تو اللہ کا نبی تڑپ اٹھا اور آپ علیہ السلام نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کی، خداوندہ، بیماری تو میرے پیچھے لگ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے کہیں بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور آپ علیہ السلام کے پاس پانی کا چشمہ پھوٹا۔ آپ علیہ السلام نے غسل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پل بھر میں حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت یاب کر دیا اور جوانی بھی لوٹا دی۔ آپ علیہ السلام کی بیوی آئیں، وہ آپ علیہ السلام کو پہچان نہ سکیں۔ اللہ نے آپ کی بیوی کو بھی جوانی عطا فرما دی اور دولت، اولاد، سب کچھ دوبارہ عطا فرما دیا۔ اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لاکھوں درود و سلام حضرت ایوب علیہ السلام پر، ان کی بیوی پر، تمام انبیاء اور تمام فرشتوں پر۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔
مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أني مسني الضر وأنت